لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وأصحابه وأنصاره وأحبائه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی کفریات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے. آج آپ کی خدمت میں پارٹ نمبر 6 حاضر ہے. آج کے اس بیان میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سراپا کذب تھا، سر سے لے کر پاؤں کی تلی تک جھوٹ ہی جھوٹ تھا، اور اس کی زندگی دجل مکر و فریب سے پر تھی، اور قدم قدم پر وہ جھوٹ بولنے والا شخص تھا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سچوں کی تعریف فرمائی اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ کو، کذب بیانی کو نفاق کا ایک شعبہ قرار دیا. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت یہ تمام کی تمام جھوٹ سے لبریز ہے. مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب ضمیمہ تحفہ گولڈویہ میں، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 56 پر ہے، یہ عبارت روحانی خزائن اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، آپ پہلے کئی بار سماعت کر چکے ہیں. جھوٹ کے بارے میں غلام احمد قادیانی خبیث خود کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. اب اس کے نزدیک جس نے جھوٹ بولا وہ مرتد ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی زبان سے یہ فیصلہ کیا. اور پھر روحانی خزائن جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 231 پر چشمہ معرفت جو اس کا رسالہ ہے، اس میں اس نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. اب اس عبارت میں اس نے صاف طور پر اقرار کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی ایک بات جھوٹی نکلے تو باقی کسی بات میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی خود ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، اور یہ اپنی جھوٹی نبوت کے صدق پر معاذ اللہ یہ پشین گوئیاں کرتا تھا، اور پشین گوئیوں میں دعویٰ کرتا تھا کہ اگر میری یہ پشین گوئیاں غلط ثابت ہوں تو میں جھوٹا ہوں. جبکہ یہ خود اقرار کر چکا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. تو اس کی اب کچھ پشین گوئیاں، ویسے تو اس کا سلسلہ بڑا طویل ہے، لیکن بطور نمونہ چند پشین گوئیاں اس کی میں عرض کرتا ہوں، ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پشین گوئیاں کی لیکن وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھی، سراسر جھوٹی نکلی. ان میں سے پہلی پشین گوئی اس کی کتاب کا نام ہے تذکرہ مجموعہ الہامات، صفحہ نمبر 584 پر. یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. اس میں اس نے یہ پشین گوئی کی اپنی
मौत के मुतल्लिक, कहता है कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। कि इसने पेशीन गोई की कि मेरी मौत या तो मक्का में होगी या मदीना में होगी। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इसकी ये पेशीन गोई 100% झूठी निकली, और ना इसे मक्कातुल मुकर्रमा में मौत नसीब हुई और ना मदीनातुल मुनव्वरा में इसको मौत नसीब हुई, बल्कि ये शख्स बल्कि कादियानी मलून इसकी मौत बरानरथ रोड लाहौर की अहमदिया बिल्डिंग में 26 मई 1908 को इसकी मौत वाक़ई हुई और रेलगाड़ी के जरिए इसकी नापाक लाश को कादियान में भेजा गया। तो जबकि ये खुद इकरार कर चुका है कि जिसकी एक बात झूठी साबित हो जाए उसकी किसी बात पर भी एतबार नहीं रहता, तो अब इसी एक बात पर ही इसकी सारी जिंदगी जो है वो बेएतबारी है और झूठ पर मबनी है। फिर इसने दूसरी पेशीन गोई की। इसकी पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई कि एक ईसाई पादरी था अब्दुल्ला आथम, उसके साथ इसका तहरीरी मुबासा होता रहा और ये मुबासा 22 मई 1893 से शुरू होकर 5 जून 1893 को तक रहा। 22 मई 1893 से शुरू होकर 5 जून 1893 तक रहा। 5 जून को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इस मुबासा से तंग आकर आखिरी पर्चा में ये तहरीर किया कि मेरे खुदा ने मुझे बताया है कि पादरी अब्दुल्ला आथम 5 जून 1893 से लेकर 15 माह के अंदर अंदर मर जाएगा, जिसकी आखिरी तारीख 5 सितंबर 1894 बनती है। ये इसने अब्दुल्ला आथम पादरी के बारे में इसने ये पेशीन गोई दी कि ये पादरी आथम ये 15 माह के अंदर अंदर ये मर जाएगा। फिर इसने ये कहा कि मैं इस वक्त ये इकरार करता हूं कि अगर ये पेशीन गोई झूठी निकली, यानी वो फरीक जो खुदा ताला के नज़दीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसे में आज की तारीख से सजाए मौत हाविया में ना पड़े तो मैं हर एक सजा के उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझको जलील किया जाए, रूसिया किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए, मुझको फांसी दिया जाए, हर एक बात के लिए तैयार हूँ। और मैं अल्लाह जल्ला शानू की कसम खाकर कहता हूँ कि हुजूर ऐसा ही करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। जमीनों आसमान टल जाएंगे और उसकी बातें ना टलेंगी। अब इसने कितनी पुख्तगी के साथ इसने आथम पादरी की मौत की पेशीन गोई की कि 15 माह के अंदर अंदर ये शख्स मर जाएगा, जिसकी आखिरी तारीख 5 जून 1893 बनती है। लेकिन दुनिया जानती है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये पेशीन गोई भी गलत साबित हुई और आथम पादरी का बाल भी बीका ना हुआ। आखिर 5 सितंबर 1894 का सूरज गुरूब हो गया और इस मुबाला का नतीजा सबके सामने आ गया और आथम पादरी की मौत इस मुकर्ररा तारीख पर ना हुई जो इसने कहा था कि अगर इस मुकर्ररा तारीख को आथम पादरी ना मरे तो कहता था कि मैं बदकार हूँ
مجھے لانتی کہو، میرے گلے میں رسا ڈال دو، مجھے پھانسی دو، مجھے ذلیل کہو، جو مرضی کہو، جھوٹا کہو۔ تو آخر کار 6 ستمبر کو عبداللہ آتھم پادری امرتسر پہنچا اور عیسائیوں نے امرتسر شہر میں اس کا عظیم الشان جلوس نکالا اور مرزا قادیانی کی ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوئی اور اس کا منہ کالا ہوا۔ تو جب اس نے خود کہا کہ اگر میری یہ پشین گوئی غلط نکلے تو میں بدکار ہوں، لعنتی ہوں، جھوٹا ہوں، تو اب تمام مرزائیوں کو چاہیے کہ اسی ایک پشین گوئی کو سامنے رکھیں جو جھوٹ نکلی، اور اس کی تعویلات فاسدہ کرنے کی بجائے قبر حشر کو سامنے رکھ کر اس کو جھوٹا قرار دیں اور توبہ کر کے اسلام میں انہیں داخل ہو جانا چاہیے اور اس خبیث کا دامن چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح اس نے ایک اور پشین گوئی کی سلسلہ تو اس کا بہت لمبا ہے پشین گوئیوں کا، لیکن اس میں سے صرف میں چند آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک پشین گوئی یہ کی اس نے ایک پشین گوئی یہ کی تھی کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا۔ پھر مرزا صاحب نے پشین گوئی کی کہ مرزا سلطان محمد شادی کے 2.5 سال کے بعد مر جائے گا اور محمدی بیگم ان کے نکاح میں آ جائے گی، لیکن مرزا صاحب فوت ہو گئے، مر گئے، واصل جہنم ہو گئے، اور سلطان محمد اس کی موت کے بعد دیر تک زندہ رہا۔ اسی طرح اس کی تمام پشین گوئیاں وہ جھوٹ پر مبنی تھیں اور جھوٹی تھی، اور یہ ہر پشین گوئی میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر چکا۔ جب اس نے خود کہا ہے کہ بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو باقی باتوں میں بھی اس کا اعتبار نہیں رہتا، تو جب اس کی ایسی پشین گوئیاں صراحتاً غلط ثابت ہوئیں کہ جن پر اس نے اپنے کاذب اور صادق ہونے کا خود اس نے معیار رکھا تھا، تو جب وہ پشین گوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئیں تو اب اس کے کذاب اور دجال ہونے میں قادیانیوں کو بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنی موت کے بارے میں ایک یہ پشین گوئی کی تھی، مواہب الرحمان کتاب کا نام ہے اور صفحہ نمبر 21، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 سال کی عمر دی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تیری عمر بڑھا دوں گا، یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 میں 14 مہینے تک میری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پشین گوئی کرتے ہیں، ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ اشتہار مولفہ مرزا صاحب بنام تبصرہ 1907۔ پہلی پشین گوئی کے مطابق مرزا صاحب کی عمر 80 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسری کے مطابق مرزا صاحب کو ستمبر 1908 کے بعد تک زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن دونوں پشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اور مرزا صاحب مئی 1908 میں 67 سال کی عمر گزار کر واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کی یہ پشین گوئی بھی غلط ثابت ہوئی کہ جو اس نے کہا تھا کہ میری عمر 80 سال یا اس سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کی عمر 68 سال ہوئی اور یہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو
یہ اس کی پشین گوئیوں میں سے بطور نمونہ یہ چند پیش کی ہیں. اسی طرح اس کی جھوٹی پشین گوئیوں سے اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. تو آج کے اس بیان میں یہ بات واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون خود اپنی تحریروں کی روشنی میں کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے، بدکار ہے اور جھوٹا ہے اور ذلیل ہے. یہ وہ سب باتیں ہیں جو مرزا نے خود کہی کہ اگر میری پشین کوئی غلط نکلے تو مجھے یہ سب کچھ کہو. تو اب قادیانیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک ایسا جھوٹا آدمی جس کا جھوٹ آپ پر واضح ہے، اس کے جھوٹوں کی غلط تعویلات کر کے آپ اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کیجئے اور اسلام میں آئیے، اسلام قبول کیجئے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں داخل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.